سورۃ الممتحنہ مدنی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے، اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 91 ہے۔ اس میں 13 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، 348 کلمات ہیں، 1510 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ اے ایمان والوں، جو میرے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، یعنی کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ بنی ہاشم کے خاندان کی ایک باندی جس کا نام سارہ تھا، مدینہ طیبہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کا سامان فرما رہے تھے۔ فتح مکہ کے لیے آپ تیاری کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو مسلمان ہو کر آئی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا ہجرت کر کے آئی؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا پھر کیوں آئی؟ اس کنیز نے کہا محتاجی سے تنگ ہو کر۔ بنی عبد المطلب نے اس کی امداد کی، کپڑے بنائے، سامان دیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ملے۔ انہوں نے اس کنیز کو 10 دینار دیے، ایک چادر دی اور ایک خط اہل مکہ کے پاس اس کی معرفت بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم سے اپنے بچاؤ کی جو تدبیر ہو سکے کرو۔ سارا یہ خط لے کر روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو، جن میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، گھوڑوں پر روانہ کیا اور فرمایا مقام روضہ خاخ پر تمہیں ایک مسافر عورت ملے گی، اس کے پاس حاتب بن ابی بلتعہ کا خط ہے جو اہل مکہ کے نام لکھا گیا ہے، وہ خط اس سے لے لو اور اس کو چھوڑ دو، اگر انکار کرے تو اس کی گردن مار دو۔ یہ حضرات روانہ ہوئے اور عورت کو ٹھیک اسی مقام پر پایا جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس سے خط مانگا، وہ انکار کر گئی اور قسم کھا گئی۔ صحابہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقسم فرمایا، آپ نے قسم کھا کر کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر خلاف ہو ہی نہیں سکتی، غلط ہو ہی نہیں سکتی، اور تلوار کھینچ کر عورت سے فرمایا یا خط نکال یا گردن رکھ۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل قتل پر آمادہ ہیں تو اپنے جوڑے میں سے خط نکالا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلا کے فرمایا کہ اے حاتب، اس کا کیا باعث ہے؟ تو نے یہ خط کیوں لکھا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے اسلام لایا کبھی میں نے کفر نہیں کیا، اور جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیاز مندی میسر آئی، غلامی میسر آئی،
کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیانت نہ کی، اور جب سے اہل مکہ کو چھوڑا کبھی ان کی محبت نہ آئی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا اور ان کی قوم سے نہ تھا۔ میرے سوائے اور جو مہاجرین ہیں ان کے مکہ مکرمہ میں رشتہ دار ہیں جو ان کے گھر بار کی نگرانی کرتے ہیں۔ مجھے اپنے گھر والوں کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان رکھ دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائیں، اور یہ میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب نازل فرمانے والا ہے، میرا خط انہیں بچا نہ سکے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول فرمایا اور ان کی تصدیق کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے اس کی گردن مار دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اللہ تعالیٰ خبردار ہے، جب ہی اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا، اور حضرت حاتب یہ بدری صحابی ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہو گئے اور یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا، یعنی یہ اسلام کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں۔ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے، ان مکہ مکرمہ سے انہوں نے تمہیں ہجرت پر مجبور کیا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تسرون الیہم بالمودہ، تم انہیں خفیہ پیغام محبت کا بھیجتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو۔ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور تم میں جو ایسا کرے وہ بے شک سیدھی راہ سے بہکا۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر تمہیں پائیں، یعنی اگر کفار تم پر موقع پا جائیں، تم پر قابو پا جائیں، یکون لکم اعداء، تو تمہارے دشمن ہوں گے، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، لمبی کریں گے، اپنے ہاتھ ضرب کے ساتھ اور قتل کے ساتھ دراز کریں گے، اور اپنی زبانیں سب و شتم اور برائی کے ساتھ دراز کریں گے۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر تم پر قابو پا جائے تو تمہیں ماریں گے، تمہیں قتل کر دیں گے، اور اگر زبان کے ذریعے قابو پائیں تمہیں گالیاں دیں گے، تمہیں تانے دیں گے، اس طریقے سے تمہارے دلوں کو دکھائیں گے، لہٰذا ان لوگوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ سمجھو۔ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ، تو ایسے لوگوں کو دوست بنانا اور ان سے بھلائی کی امید رکھنا اور ان کی عداوت سے غافل رہنا ہرگز نہ چاہیے۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن، یفصل بینکم، تمہیں ان سے الگ کر دے گا۔
واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد، جن کی وجہ سے تم کافروں سے دوستی اور موالات کرتے ہو۔ قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا کہ فرما بردار جنت میں ہوں گے اور کافر نافرمان جہنم میں ہوں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ قد كانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مومنین کو خطاب ہے، اور سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کرنے کا حکم ہے کہ دین کے معاملے میں رشتہ داروں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کریں۔ والذین معہ، اور ابراہیم کے ساتھ والوں میں ساتھ والوں سے مراد اہل ایمان مراد ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے امتیوں نے، اہل ایمان نے، جس طرح اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کیا، تمہیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں، وہ قوم جو کہ مشرک تھی اس سے انہوں نے کہا کہ ہم بیزار ہیں۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے، یعنی اپنی مشرک قوم سے کہا۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بیزار ہیں جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم نے تمہارے دین کی مخالفت اختیار کی۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے۔ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں۔ یہاں باپ سے مراد چچا ہے۔ عربی میں لفظ اب والد کے لیے چچا، تایا، دادا سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں بھی لفظ باپ چچا کے لیے، تایا کے لیے، دادا کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے یہ بات کہی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا۔ تو آپ نے یہ وعدہ پورا کیا اور اس کے لیے مغفرت کا سوال کیا جب تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اور جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تو پھر آپ نے اس کے لیے مغفرت کا سوال نہیں کیا۔ یہ قابل اتباع نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک وعدے کی بنا پر تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظاہر ہو گیا کہ وہ کفر پر مستقل ہے تو آپ نے اس سے بیزاری کی۔ لہذا یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بے ایمان رشتہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں۔ اگر تو اس کی نافرمانی کرے اور شرک پر قائم رہے تو تجھے اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچائے گا۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تجھی پہ بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان مومنین کی دعا ہے جو آپ کے ساتھ تھے، اور ماقبل استثناء کے ساتھ متصل ہے۔ لہذا مومنین کو اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرنا چاہیے۔
اور اس طرح دعا مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف ہم رجوع لائے اور تیری طرف ہمیں پلٹ کر آنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، کافروں کو ہم پر غلبہ نہ دے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر گمان کرنے لگیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافروں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے کہ کافر باطل پر ہیں، لیکن ان کے ساتھ آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ باطل پر ہونے کے باوجود غالب آ جاتے ہیں اور مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں، یہ مسلمانوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو اس سے وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں تبھی ہمیں غلبہ ملا ہے۔ تو ایسے موقع پر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اور کافروں کے لیے بہت بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں غلبہ اس لیے ملا کہ ہم حق پر ہیں۔ تو اس دعا میں یہ عرض کی گئی کہ مالک و مولا، ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، یعنی کافروں کا ہم پر غلبہ نہ دے، ہمیں کافروں کے سامنے مغلوب نہ فرما، ہمیں کافروں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، واغفر لنا ربنا، اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اسے جو اللہ اور پچھلے دن کا امیدوار ہو، یعنی اے امت حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی زندگی میں اچھا نمونہ تھا، اچھی پیروی تھی، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، امید رکھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ثواب کی امید رکھے، آخرت کے آرام کا وہ طالب ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈرے، اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی زندگی میں بہترین مثال، بہترین نمونہ تھا۔ انہیں چاہیے تھا مومنین کو کہ انہی کے نقش قدم پر چلتے اور کافروں سے تعلقات نہ رکھتے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ پھیرے، ایمان سے منہ پھیرے، کافروں سے دوستی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا، اللہ حمید ہے، ساری خوبیوں والا ہے، کائنات کی ہر شے، ذرہ ذرہ اس کی تعریف اور اس کی خوبی بیان کرتا ہے۔ سورۃ الممتحنہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔